بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقائے تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل میں سے حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کا ذکر خیر جاری ہے. آج چونکہ ہم کافی اپنے وقت سے تقریباً 20 منٹ لیٹ شروع کر رہے ہیں تو ایک آدھ بات جو ہے وہ میں آج عرض کر دیتا ہوں اور اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ آج کی گفتگو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال مبارک کے بعد جس عظیم خاتون کو اپنے نکاح میں آنے کا شرف عطا فرمایا وہ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ سین واو دال ہا کے ساتھ سودا لکھتے ہیں. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی ان صحابیات میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن مجید سورہ توبہ میں السابقون الاولون قرار دیتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام کو قبول کر لیا. اس دور میں کہ جب مسلمان کہلانا سوائے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لینے کے اور کچھ نہ تھا. اس دور میں جس دور میں اپنے آپ کو مومن کہلوانا
سوائے معاشرتی جو سوشل دباؤ ہے، سوشل پریشر ہے، سوائے اس سوشل پریشر کو لینے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو جنہوں نے ابتدائی سالوں میں حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، حضور پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام کے پر ایمان قبول کرنے کے بعد مومنین کی صفوں میں شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو قرآن مجید میں الگ شانوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا اور ان کو الگ القابات اللہ نے عطا فرمائے کہ السابقون الاولون، کہ وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام لے آئے، ان عظیم لوگوں میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 2 مرتبہ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کس چیز کا اعزاز حاصل ہے؟ ہجرت کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری مرتبہ حضور کے حکم سے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 مرتبہ آپ کو ہجرت کا احساس حاصل ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں جن میں ہجرت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے اجر بیان فرماتا ہے، ان ساری آیات کا فیض جو ہے وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حاصل ہے۔ انہوں نے جب ہجرت فرمائی ملک حبشہ کی طرف، تو اس وقت یہ شادی شدہ خاتون تھیں اور ان کے خامن جو ہیں ان کا نام حضرت سیدنا سکران بن عمر تھا۔ کون سے صحابی؟ سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ تعالی، یہ ان کے پہلے خامن ہیں۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو ان کی موٹیویشن سے، ان کی ہوئی تبلیغ دین سے، ان کے خامند نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ وہ دیا ہوا صحابیات کا راستہ ہے، یہ وہ دیا ہوا حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا راستہ ہے، یہ وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا دیا ہوا راستہ ہے جس کو ہر مومن مرد اور عورت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب بندہ خود دین کے راستے کے اوپر چل پڑے، دین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ایکسپٹ کر لے، کہیں سے اس کو حضور علیہ السلام کے دین کا فیض نصیب ہو سکے، تو پھر اس دین کے فیض کو آگے پہنچانے والا بننا چاہیے۔ ان کے خامن حضرت سیدہ سودا کے خامن پہلے مسلم وہ نہیں تھے، پہلے آپ مسلمان ہیں، پہلے آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا، پھر سب سے پہلی تبلیغ آپ نے خامد کو فرمائی، ان کو اسلام کی خوبیوں سے آشنا کیا، ان کو اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی خبریں بتائیں، ان کو قیامت کے دن پر ایمان لانے کو کہا، ان کو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کو کہا۔ سو یہ جو طریقہ کار ہے کہ بندہ تبلیغ دین سنے اور بعد میں بالکل خاموش بیٹھے، کہیں کسی تک بھی اس کا پیغام نہ پہنچائے، نہ دل کسی کی ہوئی بات اپنی اولاد تک پہنچا سکے، خامن تھا تو بیوی تک نہ پہنچائے، بیوی تھی تو شوہر تک نہ پہنچائے، بہن بھائی ایک دوسرے کو نہ پہنچائیں، دوست ایک دوسرے کو نہ پہنچائیں، تو دین کا پیغام جو 1400 سال میں یہاں تک آ پہنچا ہے، یہ تبلیغ دین سے ممکن ہوا ہے۔ اب بات سمجھ لیں،
اگر آپ یہاں سے سیکھیں اور گھروں میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، دوستوں کے پاس دین کا پیغام نہ پہنچائیں، تو دین خاموش رہنا سیکھنے کے بعد خاموش رہنا جو ہے یہ دینی فکر کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت سیدہ سودا نے تبلیغ دین فرمائی، جس کی برکت سے حضرت سیدنا سکران بن عمر جو آپ کے پہلے خامن تھے، اللہ کریم نے ان کو دولت ایمان عطا فرما دی۔ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ کی طرف بھی آپ کو پتا 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ زیادہ مورخین سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ دوسری جو ہجرت حبشہ تھی اس میں دونوں نے ہجرت فرمائی اور وہاں پر چلے گئے۔ پھر تھوڑا عرصہ بعد حبشہ سے کہ جو مہاجرین تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس مکہ معظمہ آ گئے، جن میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ایک دن حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب یوں دیکھا کہ خواب میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس عالم اور اس حالت میں حضور کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر بیٹھی ہیں اور حضور علیہ السلام چل کے آ رہے ہیں، اور حضور جس رفتار سے آ رہے ہیں اسی رفتار سے حضور چلتے جا رہے ہیں، آگے یہ کہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے تو آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسا خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کوئے اپنے خامد جو ہیں حضرت سیدنا سکران، ان کو اپنا خواب سنایا۔ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خواب کی تعبیر کو اچھی طرح جاننے والے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ عنقریب میرا انتقال ہو جائے گا اور حضور آپ سے نکاح فرما دیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی اس کی یہ تعبیر بیان کی۔ پھر چند دن گزرے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا۔ وہ خواب اس طرح تھا کہ آپ کسی مقام پر لیٹی ہوئی ہیں اور لیٹی بھی ہوئی ہیں کروٹ کے بال۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ سیدھا لیٹتا ہے، ایک بندہ الٹا لیٹتا ہے، اور ایک بندہ کروٹ کے بال یعنی سائیڈ پہ۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ سائیڈ پہ کروٹ کے بال جو ہے وہ آپ لیٹی ہوئی ہیں، اور حالت خواب میں آسمان کا چاند ٹوٹ کے آپ کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ یہ خواب آپ نے دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے بھی آپ نے صبح جو اپنے خامد حضرت سیدنا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے فرمایا کہ آج رات تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب وہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بھی حضرت سکران نے یوں ہی ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ عنقریب مجھے موت کا بلاوا آئے گا اور حضور آپ سے نکاح فرما لیں گے۔ یہ جو آپ نے دوسرا خواب دیکھا، اس خواب کے دیکھنے کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جس قبیلہ کے ساتھ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتی تھی اس کا تاریخی نام ہے قبیلہ بنو عبد شمس۔ بنو عبد شمس یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ معظمہ میں حضور علیہ السلام کے بدترین مخالف قبیلوں کے اندر تھا۔ اس کے اکثر لوگ ابتدائی اسلام میں مومن نہیں ہوئے۔ یہ ان دنوں میں بدترین مخالف تھے حضور علیہ السلام کے، اور مکہ معظمہ میں یا ان کے قبیلہ میں جو اسلام قبول کر لیتا اس کا جینا تنگ کر دیا کرتے تھے۔ اب اس قبیلے کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والی خاتون تھی، پہلے صاحبزاد ایک خامن کی صورت میں پروٹیکشن جو حاصل تھی وہ صحابی رسول کی حاصل تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہو کے ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے والد جو تھے وہ بہت ضعیف ہو چکے ہوئے تھے، اور تب تک غالباً وہ کلمہ گو بھی نہ تھے۔ اب حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل اس اعتبار سے اپنے پورے قبیلے کے اندر تنہا رہ گئی تھی۔
اور اس بات کو سمجھیے اور پھر غور کیجئے کہ جس شہر میں شدید ترین مخالفت اسلام کی پائی جاتی اس میں ایک عورت تنہا رہ جائے، اس عالم میں ان کی کیفیت تھی۔ ادھر سے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام المومنین کا وصال ہوا، میں نے کل عرض کیا تھا کس تاریخ کو ہوا؟ 10 رمضان المبارک، یہ معروف روایت ہے۔ 10 رمضان کا وصال ہو گیا، کم و بیش مہینہ گزرا، شوال کے مہینے میں اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ پریشانی کا سبب بشری تقاضوں کے اعتبار سے سبب کیا تھا؟ زیادہ سبب یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور علیہ السلام تبلیغ دین کے امور میں زیادہ مصروف رہتے تھے، ان کی کیئر کرنے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا گھر میں کوئی مناسب انتظام موجود نہ تھا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتوں کے ان پہاڑ جو گرتے تھے ان میں بھی حضور تبلیغ دین کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ صحابہ دیر تک رات کے جو موجود ہوتے وہ آگے فیوزات حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے۔ اب گھر کا نظام جو تھا وہ اس اعتبار سے پریشان کن تھا کہ صحابیات نے حضور کی پریشانی جو تھی وہ محسوس کر لی۔ ایک میں نے کہیں پہ جملہ پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، سر دس وہ بھی عرض کرتا ہے، چلو کسی بندے نے کسی مقام پہ لکھا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے نا، دوست کیا میں اس کا نام دوست، جس کے ساتھ فرینڈشپ ہوتی ہے، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ بھی اچھا پازیٹیو مثبت تعلق موجود ہوتا ہے، اگر قریب والا جو دوست ہے اس کو بھی اپنی پریشانی زبان سے بول کے بتانی پڑے تو ایسے دوستی سے دوستی کا نہ ہونا اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں، یعنی جہاں پہ قریبی تعلق ہوتا ہے محبت کا، اگر والدین پریشان ہوں تو والدین کو بھی اگر اپنی پریشانی اولاد کو بول کے ہی بتانی پڑے تو یہ تعلق کیسا تعلق ہوتا ہے؟ آپ بات سمجھ لیں، بھائی بہن بھائی پریشان ہو، خامد پریشان ہو تو بیوی کو اس کو بول کے تقریر کرنی پڑے، جی میں اس لیے پریشان ہوں۔ بیوی پریشان ہو، اس کو خامد کو بول کے ساری تحریر لکھ کے دینی پڑے، جی میں تو اس وجہ تو پریشان ہوں۔ آپ ذرا تعلق کی نوعیت کو اندازہ کر لیجئے کہ یہ کیسے انسانی تعلقات ہیں جن کے ساتھ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے دن میں گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی اگر بول کے اپنی پریشانی جو ہے وہ بتانی پڑے تو یہ کوئی اعلیٰ اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو کسی کو بول کے بتایا نہیں، لیکن جو گھر میں قریب آنے جانے والے صحابہ تھے، صحابیات تھے، وہ منظر تو دیکھ رہے تھے ساتھ۔ حضرت خولہ بنت حکیم ہی حاضر خدمت ہوئی، اجازت لے کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر بڑی پریشانی، آپ نے فرمایا وہ تو ہے حضور، اگر میں اجازت چاہوں آپ کی طرف سے تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ نیا نکاح فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کس سے؟ یہ حضرت خولہ بنت حکیم تھی، انہوں نے عرض کی حضور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپ کی بڑی تابعداری کی ہے، آپ کی بڑی خدمت گزاری کی ہے، آپ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، حضور آپ کی خاطر ہجرتیں کی ہیں، حبشہ تک چلی گئی ہیں، مظالم سہے ہیں، ان کے خامد وصال کر کے آپ مہربانی فرمائیں تو ان کو اپنے نکاح میں قبول فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، آپ نے فرمایا آپ جائیں اور ان کے گھر جا کے میرا ذکر فرما دیں۔ اس طرح قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کم و بیش 3 سال پہلے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ جب حضور نے ان سے نکاح فرمایا اس وقت حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی عمر مبارک 55 ایئرز تھی۔
55 سال ان کی عمر مبارک تھی جب یہ حضور کے عقد میں اور حضور کے نکاح میں آئی. اور آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ میں ان کو جو فیض کا رنگ چڑھایا اور جو عظیم اخلاق پر فائز کیا، ان کی سیرت پاک کی دو جو ہیں شانیں وہ بڑی اہم جو ہیں آپ کی سیرت طیبہ کے اندر آتی ہیں. ایک یہ کہ ایک آپ کو اپنے پردے کا خیال بہت زیادہ ہوتا تھا. کس چیز کا خیال؟ اپنے پردے کا خیال. اور دوسرا اللہ کریم نے طبیعت کے اندر سخاوت بڑی عطا فرما دی تھی، سخاوت بہت کیا کرتی تھی. اور پردے کا خیال تو اتنا زیادہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج فرمایا. حضور نے حیات طیبہ میں کتنے حج فرمائے ہیں؟ ایک. کتنے حج فرمائے؟ ایک حج فرمایا. اس حج میں حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر گئے. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج میں شامل تھی، یہ بھی ساتھ تھی. مزدلفہ کی رات جب تھی نا، مزدلفہ کی رات، تو مزدلفہ کی رات آپ کو پتہ ہے کہ صبح فجر تک قیام کرنا ہوتا ہے مزدلفہ کے میدان میں. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتی ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور جب صبح فجر ہونے لگے گی تو اس وقت آپ کی امت بے شمار آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اس وقت لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. حضور اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں رات کے اندھیرے میں صبح فجر کی نماز یہاں سے پیدل چلی جاؤں اور میں صبح فجر کی نماز مینا میں جا کے پڑھ لوں. اتنا خیال فرماتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نے حضرت سودا کو اجازت عطا فرما دی اور فرمایا کہ آپ جو ہے وہ جا سکتی، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں. تو یہ بقیہ سارے حاجیوں سے پہلے صبح فجر کی نماز انہوں نے جا کے مینا کے میدان میں ادا کی. حضور نے ان کو سپیشلی اجازت عطا فرمائی. اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر تھی، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے اتنا متاثر تھی کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں اور یہ اتنا اعلیٰ خراج تحسین ہے جو کوئی بندہ کسی دوسرے کو پیش نہیں کر سکتا. اس سے اعلیٰ الفاظ آپ بول نہیں سکتے کسی کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے میں. ام المومنین یہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں کسی اور کے جسم میں ہوں. یہ بات توجہ کے ساتھ سنی ہے. فرماتی ہیں اگر میری کوئی خواہش ہوتی کہ میرا وجود کسی اور کے جسم میں ہوتا تو وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ بڑا عظیم خراج تحسین ہے. فرماتی ہیں اگر میں یہ خواہش کرتی کہ میرا وجود کسی اور کے جسم میں منتقل ہوتا تو وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، حج فرمانے کے بعد حضور نے اپنی ازواج کو ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا یہ وہ حج ہے جو تمہاری گردنوں سے ساقط ہو گیا. مراد یہ کہ فریضہ حج تم نے ادا کر لیا، جو حج فرض تھا وہ تم نے ادا کر لیا. اب اس کے بعد ہمیشہ بوریا کو اپنی غنیمت سمجھنا. آپ کو ارشاد باقی سمجھ آئیے؟ میں اس کا تو آپ توجہ رکھیے. بوریا مطلب ہوتا ہے ٹاٹ، تھپے، نیچے بیٹھنے والی جگہ. حضور نے فرمایا یہ فرض حج تم نے ادا کر لیا. میری ازواج ساری ازواج کو ارشاد فرمایا. فرمایا اب اس فرض حج کے بعد یوں کرنا کہ ہمیشہ بوریا کو غنیمت سمجھنا، یعنی گھروں میں رہنا بلا ضرورت آج کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. ازواج کو ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے. فرمایا بوریا کو غنیمت سمجھنا یعنی گھروں میں رہنا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد
حضور کی دیگر ازواج جو ہیں انہوں نے حج فرمائے ہیں، انہوں نے اس ارشاد کی کوئی اور توجیہ جو ہے وہ سمجھی، انہوں نے اس میں حج کے عمل کو داخل نہیں فرمایا۔ حضور کی دیگر ازواج نے جو ہے وہ حج فرمائے ہیں، مگر حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج میں اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو وہ تھیں کہ جنہوں نے اس ارشاد کو یوں سمجھا کہ لوگ حضرت سیدہ سودا سے کہتے کہ ازواج مطہرات میں سے فلاں بھی نفلی حج کے لیے گئی ہیں، فلاں بھی گئی ہیں، فلاں بھی گئی ہیں، بھئی آپ بھی چلیے، فلاں بھی عمرہ پہ گئی ہیں، آپ بھی چلیے، فلاں بھی گئی ہیں، آپ بھی چلیے۔ آپ فرما دی نا، ہمیں حضور نے جو ارشاد فرما دیا ہے کہ فرض حج تم نے ادا کر لیا، اب تم بوریا کو غنیمت سمجھنا، اب تم گھر رہنے کو غنیمت سمجھنا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ میرے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے خدا کی قسم ہے میں حضور کے بعد کبھی بھی سواری کے اوپر سفر نہیں کروں گی، اور ہم نے ساری عمر نہیں کیا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی آپ چوپائے پر سواری پر آپ سوار نہیں ہوئی، اور ہمیشہ گھر میں رہے، ہمیشہ گھر میں۔ حج کے نفلی حج کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی، نفلی عمرہ ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ جو آپ کا ایک خاص طبیعت کی توجہ تھی پردے کی طرف، اس کا یہ عالم تھا۔ آپ ہمیشہ گھر میں رہیں، حتیٰ کہ اللہ کریم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا۔ دوسرا جو طبیعت اقدس کے اندر خاص تقاضا تھا، وہ آپ کو اللہ نے سخاوت کرنے کی بڑی جو تھی وہ ذوق عطا فرما رکھا تھا، سخی بڑی زیادہ تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک تھا کہ حضرت عمر فاروق نے بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں درہم بھیجے، بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں درہم بھیجے، اور درہم بھیجے بڑا کس چیز میں؟ کھجور کے تھیلے میں۔ درہم کس چیز میں بھیجے؟ تاکہ ازواج مطہرات کی سارے صحابہ خدمت کرتے تھے، پھر اسٹیٹ بھی خدمت کرتی تھی، تاکہ بہتر طریقے کے ساتھ ان کی زندگی مبارک جو ہے وہ گزر سکے۔ حضرت عمر فاروق چونکہ امیر المومنین تھے، آپ نے بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں درہم بھیجے، اور درہم بھیجے اچھے بڑے کھجور کے تھیلے میں، تھوڑے نہیں تھے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں۔ وہ کھجور کا تھیلا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ خادم نے آگے اس کی حضور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں ہے کیا؟ اس نے عرض کی حضور اس میں درہم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ درہم ہے، پیسے اس کے اندر پھینکے رہے۔ درہم آپ حیران کہتی ہیں اچھا اب درہم کھجور کے تھیلوں میں آنے لگ گئے؟ کیا فرمایا؟ یعنی اتنے درہم حضرت عمر فاروق نے بھیج دیے کہ فرمایا اچھا اب درہم جو ہے وہ کھجور کے تھیلوں میں آتے ہیں؟ جی حضرت عمر فاروق نے اتنے ہی بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو، مدینہ منورہ کے غریبوں کو بلا لو، بیٹھے بیٹھے وہ کھجور کا بڑا تھیلا جو درہموں سے بھرا ہوا تھا آپ نے مدینہ طیبہ کے مستحق لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ دو خوبیاں آپ کی طبیعت مبارکہ میں انتہائی عروج پر تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد پاک تھی، آپ کی صاحبزادیاں، بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت کرنے کا اعزاز حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ کی وصال مبارک کے حوالے سے دو روایات ہیں جن میں بڑا ڈیفرنس اور بڑا فرق ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں وصال کیا، خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں وصال کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے دور حکومت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جا کے ہجری 54 میں وصال کیا ہے۔ اگر ہجری 54 کی روایت کو درست مانا جائے تو اس کا کم و بیش میں نے اندازہ کیا ہے کہ آپ کی عمر پاک تقریباً 112 برس بنتی ہے، 112 برس کم و بیش آپ کی عمر پاک بنتی ہے۔ اور اگر اس سے پہلے والی روایت جو ہے بہت زیادہ مستند ہو تو پھر سادہ معاملہ بڑا جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے،
چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک جو ہے یہ غالباً ہجری 14 یا 15 تک جاتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے نکاح اقدس میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون تھی جو دوسرے نمبر پر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی اور اللہ کریم نے انہیں سارے مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کریم حضور کے اہل بیت کرام کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کی جملہ مشکلات دنیاوی اور اخروی کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔